بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 714 ملاحظہ فرمائیں۔ یہ سب جوش کے جذبات تھے اور قوت فیصلہ سے محرومی کا نتیجہ تھے۔ میں یہ طے کرنے سے قاصر تھا کہ دلاور اور پیڈرو مل کے کتنا جھوٹ بول رہے تھے اور کتنا سچ۔ ان پر یقین کرنا غلط تھا، خلاف مصلحت تھا اور ناممکن تھا، مگر دوسری طرف واقعات اور حالات کا رخ دیکھ کر میری عقل چکرا جاتی تھی۔ غالب اور نازو کا نام شاید ترپ کا پتا تھا، جس کو پیڈرو نے ابھی تک سنبھال رکھا تھا، اور بازی کمزور پڑنے لگی تو اس نے یہ پتا بھی میرے سامنے ڈال دیا، اور اس پتے نے خاطر خواہ طور پر بازی پھر پیڈرو کے حق میں کر دی۔ میں وہ سب کچھ بھول گیا جو کہہ رہا تھا یا سوچ رہا تھا اور کہنے والا تھا۔ میری سماع سے یہ الفاظ یوں ٹکرائے کہ ان کی باز گشت میں نے سنگین خیالوں کے درمیان کیے جانے والے فائی کی طرح بار بار سنی۔ تم نے غالب اور نازو کا نام لیا تھا۔ میں نے سکتے کی کیفیت سے نکل کر بے یقینی کے ساتھ پیڈرو کو دیکھا۔ ہاں، کیا تمہیں اندازہ تھا کہ وہ کہاں ہو سکتے ہیں؟ ہاں، انہیں CMH نوشیرہ سے اس کا بھائی بن کے کوئی لے گیا تھا۔ میں نے مشتعل ہو کر کہا، مگر ان کو اغوا کیا گیا تھا۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ اس کا کوئی بھائی نہیں تھا۔ تم نے قید کر رکھا ہے اسے۔ میں نے؟ پیڈرو اٹھ کھڑا ہوا۔ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے پیڈرو نہیں کر رہا۔ ساری خرابی کا ایک ہی میں ذمہ دار نہیں رہ گیا ہوں۔ آؤ اندر چل کے بات کرتے ہیں۔ ایک بار پھر ہم اس کمرے میں پہنچ گئے جس کو ڈرائنگ روم ہی کہا جا سکتا ہے۔ دشمن بھی ایک مدت کے بعد صرف کمزوریوں سے ہی واقف نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے مزاج آشنا بھی بن جاتے ہیں۔ پیڈرو کو معلوم تھا کہ میں کافی شوق سے پیتا ہوں، خصوصاً کھانے کے بعد۔ کمرے میں کافی پہلے سے موجود تھی۔ غالب اور نازو میری قید میں نہ تھے نہ ہے۔ پیڈرو نے میری اضطراری کیفیت کو دیکھتے ہوئے کہا، ان کو اغوا کرانے میں دلاور کا ہاتھ تھا۔ اب تم پھر کہو گے کہ یہ بات میں دشمنی میں کہہ رہا ہوں۔ لو کافی پیو، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ اگر تم جانتے ہو تو پہلے مجھے ان کے پاس لے چلو، یا وہ اس گھر میں پہلے سے موجود ہیں تو ختم کرو یہ ڈرامہ اور انہیں بلاؤ۔ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ وہ ٹھیک ہی ہوں گے، پیڈرو بولا۔ کیا مطلب ہوں گے سے جب تم جانتے ہو؟ میں نے بگڑ کے کہا، میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں ہیں۔ میں تم کو ان سے ملوانے کے لیے نہیں لے جا سکتا، تمہیں ان کا پتہ بتا سکتا ہوں۔ آخری اطلاع تک وہ ٹھیک ٹھاک تھے، پیڈرو بولا۔ میں نے کافی کو چند گھونٹ میں خلق سے اتار لیا۔ اچھا پھر چلو، تم نے وہ بات آخر میں بتائی جو سب سے پہلے بتانی ضروری تھی۔ اپنی لائف سٹوری سناتے رہے، چلو اٹھو۔ اس نے مجھے ہاتھ سے اشارہ کیا۔ گھبراؤ نہیں، اتنی جلدی کی ضرورت نہیں، ہم صبح جائیں گے۔ میں صبح تک انتظار نہیں کر سکتا، میں نے چلا کر کہا۔ اس وقت میں تم کو نہیں لے جا سکتا سکندر، تمہارا تو باپ بھی جائے گا میرے ساتھ۔ میں نے ایک دم اسے دبوچ لیا اور اس کی گردن قابو میں کر لی۔ اس نے بالکل مزاحمت نہیں کی اور کسی کو مدد کے لیے آواز بھی نہیں دی۔ تالی بجا کے کسی کو طلب نہیں کیا، مگر اس کے بھی نادیدہ محافظ تھے جو سامنے آئے بغیر اس کی حفاظت کرتے تھے۔ دو طرف کے پردے ہٹا کے دو ملازم ریوالور کا رخ میری طرف کیے نمودار ہوئے۔ یہ وہی ویٹر تھے جو اس سے پہلے ڈرائیور کی ڈیوٹی بھی دے چکے تھے۔ تیسری نال مجھے اوپر ایک روشن دان سے بھی جھانکتی دکھائی دی۔ اس کا رخ بھی میرے سر یا سینے کی طرف تھا۔ پیڈرو نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں واپس کر دیا۔ آرام سے بیٹھو سکندر، تم کو مہمان کہا ہے میں نے تو تمہارے ساتھ کسی کو زیادتی کی اجازت نہیں دے سکتا، پیڈرو بولا۔ میں بتاتا ہوں تمہیں، پہلے میری بات تو سمجھ لو، پھر جو چاہو فیصلہ کرنا۔ میں نے اسے چھوڑ دیا اور پھر اس کے مقابل صوفے پر بیٹھ گیا۔ میں سستی یا بزدلی کی وجہ سے صبح تک انتظار کرنے کا نہیں کہہ رہا تھا، وہ بولا۔ رات کے وقت تمہارے لیے زیادہ مشکلات ہوں گی، ایسا نہ ہو کہ ان سے ملنے کے چکر میں تم خود کسی مصیبت میں پڑ جاؤ۔ اور دن میں کیا انہیں آزاد چھوڑ دیا جاتا ہے؟ گارڈ ہٹا لی جاتی ہے؟ دن میں راستے کی رکاوٹیں صاف نظر آتی ہیں۔ میں نے ان تک تمہارا پیغام پہنچا دیا ہے۔ کیسا پیغام؟ میں نے بے چینی سے کہا۔ یہی کہ ایک آدھ دن میں تم پہنچنے والے ہو۔ کیا اس نے تم سے بات نہیں کی تھی؟ اس نے فون تو کیا تھا، لیکن میری اسے بات نہیں ہو سکی تھی۔ میرا خیال تھا کہ اس نے مندر کے گھر سے فون کیا ہوگا۔ نہیں، فون تک ان کی رسائی نہیں تھی، لیکن میں نے اندر ہی اندر ایسا انتظام کیا کہ ان کو موقع مل گیا۔ ان کی حفاظت کرنے والوں میں سے ایک نے یہ کام کیا، مگر دوسرے لوگوں نے دلاور سے شکایت کر دی۔ دلاور نے وہاں سے فون کی لائن ہی کٹوا دی اور اس نمک حرام کو ٹیلی فون کے کھمبے پر لٹکا دیا۔ بیچارے کو موقع ہی نہ مل سکا وہاں سے نکلنے کا، ورنہ وہ میرے پاس آنے والا تھا۔
بڑی پرہذیت طریقے پر اس کی موت واقع ہوئی۔ دلاور نے کھمبے میں کرنٹ چھوڑ دیا اور وہ جھٹکوں سے تڑپ تڑپ کے روسٹ ہو گیا۔ اس کا جسم کالا پڑ گیا تھا۔ مجھے افسوس ہوا یہ سن کر۔ میں نے کہا، مگر کیا ٹیلی فون کا کھمبا اس کے گھر میں لگا ہوا تھا؟ کسی نے نہیں دیکھا؟ رات کے وقت اسے قتل کیا گیا تھا۔ کپڑے اتار کے منہ میں کپڑا ٹھونس کے اسے سب ملازموں کے سامنے ہلاک کیا گیا۔ ظاہر ہے اب دوسرے زیادہ چوکس ہیں۔ میں نے فکر مند ہو کر کہا، پھر ہم کیسے اندر جائیں گے؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ تم پولیس کے ساتھ چھاپا پڑوا دو۔ تم کہہ سکتے ہو کہ کچھ مجرموں نے ایک صحافی کو، اس کی بیوی کو یہاں قید کر کے یرغمال بنا رکھا ہے۔ میں نے کہا، مگر میں کس حیثیت میں پولیس اور مجسٹریٹ کو مجبور کر سکتا ہوں کہ وہ اتنا بڑا قدم اٹھائیں؟ میرا خیال تھا کہ تم سب کچھ کر سکتے ہو۔ میں نے سوچتے ہوئے کہا، اندر کتنے محافظ ہیں؟ وہ جگہ کہاں ہے؟ اس کا نقشہ سمجھاؤ مجھے اور یہ بتاؤ کہ چھاپا پڑنے کی صورت میں غالب اور نادو کی زندگی کو کسی قسم کا خطرہ تو لاحق نہیں ہوگا۔ انہیں خطرہ کیا لاحق ہو سکتا ہے؟ یہ دیکھتے ہوئے کہ اب انہیں قید نہیں رکھا جا سکتا، ان کو گولی مار دی جائے۔ کس کے حکم سے؟ دلاور کا حکم ہے کہ انہیں مہمانوں کی طرح عزت سے رکھا جائے، اور چھاپا اچانک پڑے تو کسی کو موقع ہی کہاں ملے گا کہ دلاور سے ہدایات لے سکے۔ اندر زیادہ سے زیادہ چند افراد ہوں گے، وہ از خود اتنا بڑا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ مجرموں کا ایک ذہن ہوتا ہے، چوری کی نیت سے یا ڈاکہ ڈالنے کے لیے آنے والا قتل کبھی نہیں کرتا۔ ایک قتل کا ارادہ رکھنے والا دوسرے قتل کا مرتکب ہونے سے گریز کرتا ہے۔ کسی صحافی کو زندہ قید میں رکھنا خاصا بڑا جرم ہے، اسے مار دینا تو ناقابل تلافی جرم ہو جائے گا۔ خود دلاور موجود ہوتا تو وہ بھی ایسا حکم نہ دیتا۔ اب صبح تک آرام کرو اور سوچو کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ کچھ نہ ہوا تو میں دوسرا مشکل اور خطرناک طریقہ اختیار کروں گا۔ وہ کیا ہے؟ براہ راست حملہ تصادم، 2-4 ادھر کے مارے جائیں گے، 2-4 ادھر کے اور کام ہو جائے گا۔ میں نے کہا، ہرگز نہیں، نہ میں ایسا کر سکتا ہوں نہ تمہیں کرنے دوں گا۔ ہر آدمی کی جان کی قیمت ہوتی ہے، لیکن ایک نہیں ہوتی۔ یہ غلط ہے، اتنے لوگوں کا خون۔ یہ صحیح ہے کہ کیا دوست کی جان اور دشمن کی جان تم وہی قیمت لگاؤ گے؟ پیڈرو نے میری بات کاٹ دی۔ مجھے معلوم ہے اپنے سکندر صاحب، تم مجھے، دلاور کو اور میرے جیسے 10 کو مار سکتے ہو اپنے ہر ساتھی کے لیے۔ تم کو میں یقیناً مار سکتا ہوں، اور اپنے ہر دشمن کو کسی بھی مقصد پر قربان کرنا قتل نہیں ہوتا، لیکن تم میری خاطر اپنے آدمی مروا دو۔ یہ خون کا قرض میں نہیں لے سکتا۔ اس احسان کو قبول کر لینے کے بعد کیا جواز رہ جائے گا تم سے دشمنی کا؟ تم بھی احسانوں سے خریدنا چاہتے ہو مجھے، پر یہ ناممکن ہے۔ بات احسان کی نہیں، مگر تم بعد میں سمجھو گے، پیڈرو بولا۔ ویسے کیا تمہاری جان بخشی میرا احسان نہیں؟ یہ مجبوری ہے تمہاری۔ وطن سے انسا، مجبوری؟ کیا مجبوری ہے مجھے؟ تم کو یہ عزت آرام دینے کی بجائے میں کسی کوٹری میں ڈال دیتا، بھوکا پیاسا رکھتا، تو تم کیا بگاڑ لیتے میرا؟ اور کیا یہ احسان شمار نہیں ہوگا کہ میں نے تمہیں غالب اور نازو کا پتہ بتا دیا؟ میں لے جاؤں گا تمہیں اس جگہ تک جہاں وہ قید ہیں، ان کی رہائی میری وجہ سے ہوگی۔ تم خود جک مارتے رہتے ساری عمر تو تمہیں ان کا پتہ نہ ملتا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس کی باتوں کو جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ایک نہ ایک دن دلاور خود چھوڑتا انہیں، اس دن جب وہ تم سے اپنی 10 باتیں منوا لیتا۔ باتیں کیا تم نہیں منواؤ گے؟ میں نے کہا، جو کچھ تم کر رہے ہو نیک نیتی سے کسی مقصد کے بغیر تو نہیں کر رہے ہو۔ جب ماں باپ اولاد کے لیے دکھ اپناتے ہیں تو ان کے سامنے بھی ایک مقصد ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں اولاد ان کو دکھی نہ ہونے دے۔ پیڈرو بولا، بہتر ہوگا اگر تم اپنے مطالبات، اپنی شرائط مجھے ابھی بتا دو، تاکہ میں صبح تک ان پر غور کر لوں اور پھر فیصلہ کروں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میرا کوئی مطالبہ نہیں، کوئی شرط نہیں۔ میں نے اپنی صفائی پیش کر دی، وضاحت کر دی، تمہارے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں میرا کوئی قصور نہ تھا، اور تھا تو کس حد تک۔ تمہیں بتا دیا اب دلاور میرا دشمن ہو رہا ہے۔ ایک بڑے دشمن کے خلاف 2 کمزور دشمن مل جائیں تو یہ ہے نا تمہارا مقصد۔ میں نے اس کی بات کاٹ دی۔ تم انکار کر سکتے ہو، وہ بولا، مگر میں بہت مدد کر سکتا ہوں، تمہارے کام آ سکتا ہوں۔ دلاور کے عزائم بہت خطرناک ہیں۔ میں تو ایک عام سا مجرم ہوں، ناجائز دھندوں سے پیسہ کمانے والا، سمگلر اور ہر قسم کے غیر قانونی کاروبار سے پیسہ کمانے والا۔ میرے خلاف تو بہت سے ادارے ہیں، پولیس، اسپیشل پولیس، خفیہ پولیس، CIA، FIA، انٹرپول تک۔ دلاور بھی کل تک ساتھ تھا، مگر اب وہ اونچی پرواز کرنے کے لیے پر تول رہا ہے۔ تم جسے غدار اور وطن فروش کہتے تھے، وہ اسی قوم کا لیڈر اور اسی ملک کے سیاہ و سفید کا مالک بننا چاہتا ہے۔
اس کے خلاف کسی قانون کے تحت کارروائی کرنے والا کوئی ادارہ موجود نہیں۔ اس کا مقابلہ کر سکتے ہو تم؟ میں اس کا مقابلہ ضرور کروں گا۔ الیکشن میں اس کے خلاف کھڑے ہو کے؟ نہیں، میں الیکشن والا آدمی نہیں ہوں، سیاست سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ میری تو دلاور جیسے لوگوں سے دشمنی ہے اور ان کو بے نقاب کرنا میرا قومی فریضہ ہے۔ ایسے لوگوں کے اصل چہرے پبلک کو دکھانا میرا مقصد تھا اور رہے گا۔ تو اس کام میں مجھ سے زیادہ تمہاری مدد کون کر سکتا ہے جو دلاور کے ہر راز سے واقف ہے؟ پیڈرو بولا۔ آگے تمہاری مرضی، تم انکار کر دو۔ تم میرے خلاف بھی لڑتے رہے ہو اور دلاور کے خلاف بھی، مگر سکندر، پہلے تم نے بھی اپنے ساتھیوں کی زندگی کو اجیرن کیے رکھا اور ملا تمہیں کچھ بھی نہیں۔ حب الوطنی کی سند تک نہیں ملی تمہیں۔ پبلک میں 2-4 لوگ تمہارے کارناموں پر واہ واہ کرنے والے ضرور ہوں گے، مگر اس سے زیادہ تو تمہارے مخالفین ہیں۔ پہلے تم مجھ سے، دلاور سے، ایک محاذ پر لڑ رہے تھے، اب 2 محاذ کھولو گے۔ اس پہلو سے بھی سارے معاملے کا جائزہ لینا۔ رابعہ کاجل سے بھی مشورہ کر لینا، میں صبح تمہیں بہرحال غالب اور نازوں تک پہنچا دوں گا۔ وہ مجھے اپنے بیڈ روم میں چھوڑ کے چلا گیا تو میرے دماغ میں خیالوں کا انتشار تھا۔ مخالف اور موافق سوچوں کی یلغار نے میرے وجود میں خانہ جنگی برپا کر رکھی تھی۔ میں جھوٹ کو سچ سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ دودھ کا دودھ، پانی کا پانی ہو جانا تو محاورے کی بات ہے۔ عام آدمی کیسے جان سکتا ہے کہ دودھ میں کتنا پانی ہے یا پانی میں کتنا دودھ ہے؟ اس کے لیے سائنسی فارمولے اور تجزیہ کرنے کے سائنسی آلات، لیبارٹری نہ ہو تو یک جان 100 خانے والے پانی اور دودھ کو کس طرح الگ الگ دیکھ سکتی ہے؟ میرے ذہن میں بھی ایسا کوئی فارمولہ نہ تھا جس سے میں دلاور اور پیڈرو کے بیانات میں سچائی کے عنصر اور جھوٹ کے تناسب کو الگ الگ کر کے دیکھ سکتا۔ حالات نے اچانک پلٹا کھا لیا تھا۔ کل کے دشمن آج میری خیر خواہی کے دعوے کر رہے تھے اور مجھے اپنی ضرورت کے لیے استعمال کرنا چاہتے تھے۔ ہر ایک اپنا کیس اپنے حقائق کی بنیادوں پر پیش کر رہا تھا اور میں اتنے کم وقت میں سوچے سمجھے اور پرکھے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتا تھا کہ میں کس کو انکار کروں، کس کی پیشکش قبول کروں۔ میں کسی کا اعلی کار بننا نہیں چاہتا تھا، کسی کا احسان نہیں لینا چاہتا تھا اور کسی سے وعدہ نہیں چاہتا تھا۔ اس کے اور میرے درمیان دشمنی کا رشتہ ایک احسان کے بوجھ تلے دب کر ختم ہو جائے گا۔ صرف ایک بات واضح تھی کہ دلاور کے عزائم زیادہ خطرناک تھے اور اس سے مساہلت کا مطلب تھا اپنے عقائد، نظریات، اصولوں سے روگردانی کرنا۔ اس کی ہر پیشکش ایک رشوت تھی کہ مجھ سے جو چاہو لے لو، اپنے نقصان کا معاوضہ ایک کی جگہ 10 مانگ لو، ماضی و حال کے سارے دعوے ایک وعدے پر کیچ کرا لو کہ تم میری مخالفت چھوڑ دو گے اور مجھے اپنا، اس ملک کا، قوم کا لیڈر مانتے ہوئے میری سیاسی منزل کی راہ میں کانٹے نہیں بچھاؤ گے۔ پیڈرو سے بہت کم مانگ رہا تھا۔ وہ واقعی ایک عام مجرم تھا اور اس کے غیر قانونی کاروبار سے نمٹنے کے لیے درجنوں افراد تھے۔ اب یہ ان کی نااہلی، کوتاہی، حرام خوری تھی کہ سارے قوانین کا فائدہ مجرم اٹھا رہے تھے اور پریشانی عام آدمی کا نصیب تھی۔ دلاور کا معاملہ مختلف تھا۔ اس جیسے لوگ عام آدمی کے مقابلے میں بڑے آدمی تھے، عزت دار کہلاتے تھے، قانون دستور کے رکھوالے سمجھے جاتے تھے، مگر در حقیقت ساری بدعنوانی کا نقطۂ آغاز وہی تھے، ساری خرابی کی جڑ تھے اور اس معاشرے کی اخلاقی، معاشی اور معاشرتی قدروں کی تباہی کے راستے پر لے جانے کے ذمہ دار وہی تھے۔ ان سے نمٹنا آسان نہ تھا اور نہ کسی کا فرض منصبی۔ یہ کام تھا با کردار، با ضمیر لوگوں کا۔ آئینے جواں مرداں، حق گوئی و بے باکی کی نعرے پر عملاً یقین رکھنے والوں کا، مگر وہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہ تھے، اور جو تھے وہ خاموش چپ بیٹھے ہوئے تھے، اس خوف سے کہ ان کی جرات اظہار اور طاقت گفتار کا خمیازہ ان کے اہل و عیال کو نہ بھگتنا پڑے۔ خود گردانہ مصلحتوں کے باعث یا کم امتی کی بے حسی کے باعث سب سوچتے تھے کہ یار چھوڑو، اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا۔ اس قوم کو خدا، اس کے رسولوں کے فرمان سدھار سکے، نہ آئین اور قانون بنانے والے اور نہ مارشل لا لانے والے، تو ہم کس شمارے کتار میں ہیں؟ بس اپنا الو سیدھا کرو، یعنی سب کو الو بناؤ اور خود الو کی طرح بیٹھے دیدے گھماتے رہو اور کبھی کبھی آواز بھی نکالتے رہو اپنا وجود ثابت کرنے کے لیے۔ میں صبح تک نہ سو سکا۔ غالب نازوں کے چہرے جیسے خر دیوار پر نقش ہو گئے تھے کہ میں جدھر دیکھتا ان کی سوالیہ نگاہیں یہ پوچھتی نظر آتی تھی، چیف کیٹو، پھر اب کیا فیصلہ کیا ہے تم نے؟ فیصلہ کرنا بہرحال تمہارا کام ہے، خواہ دوست بن کے سوچو یا مشن کمانڈر بن کے۔ قوت فیصلوں کو بعد از خرابی بسیار بروے کار لانے کے تمام نقصانات کے ذمہ دار تم اور صرف تم ہوگے۔ پیڈرو کو معاف کر دینے کا سوال ہی نہ تھا
اور ابھی وہ وقت آیا بھی نہیں تھا کہ میں اسے وزیر خان کے بے گناہ لہو کا حساب لوں۔ فوری مسئلہ غالب اور نازو کی رہائی کے لیے اس کی مدد قبول کرنے یا نہ کرنے کا تھا۔ اس حد تک وہ میری مدد کر چکا تھا کہ اب غالب اور نازو تک رسائی خواب و خیال نہیں رہی تھی۔ رات کے 2 بجے میں نے کاجل اور رابعہ سے مشورہ کرنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ میں متضاد خیالوں اور ایک دوسرے کو مسترد کرنے والے نتائج کی رسہ کشی کا شکار تھا۔ اور جیسے ایک رسے کو دوسری طرف سے کھلاڑیوں کی پہلی ٹیم کھینچتی ہے تو دوسری طرف سے زور آزماؤں کی دوسری ٹولی، ایسے ہی میں خیالات کی کھینچ تان میں ادھر سے ادھر ہونے کے باوجود وہیں تھا۔ رابعہ کو جاگتا دیکھ کر مجھے حیرت نہیں ہوئی۔ اس کا صبح تک سوتا رہنا ممکن تھا، لازمی نہیں تھا۔ 2 گھنٹے بعد اس کی نیند اڑ گئی تھی اور اس نے ڈاکٹر کے مشورے سے گرم دودھ پی لیا تھا۔ اسے بتایا گیا تھا کہ اس گھر میں سکندر صاحب بھی ہیں، مگر خواب آور دوا کا اثر باقی ہے، چنانچہ انہیں صبح سے پہلے جگانا مناسب نہیں ہوگا۔ یہی بات لیڈی ڈاکٹر نے مجھے سمجھائی تھی اور میں نے مان لی تھی، تو رابعہ کیوں نہ مانتی؟ کاجل البتہ سو رہی تھی لیکن بار بار کروٹیں بدل رہی تھی۔ میں نے کہا، کیسی ہے طبیعت؟ ٹھیک ہے۔ تم کیسے اٹھ کے آ گئے؟ وہ بولی، میں تو پہلے بھی آیا تھا تمہیں دیکھنے، لیڈی ڈاکٹر نے جگانے سے منع کر دیا تھا، چنانچہ واپس لوٹ گیا۔ یہ سب ان بسکٹوں کے کھانے سے ہوا تھا۔ میں نے تو پورا ڈبہ صاف کر دیا تھا، پھر بھی تم سے پہلے بیدار ہو گیا۔ میں نے کہا، تمہیں معلوم ہے ہم کہاں ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نرس، ڈاکٹر، خادمہ، کسی کو کچھ معلوم نہیں۔ میں نے کہا، ہم استاد پیڈرو کے معزز مہمان ہیں اور صبح انشاءاللہ ہم غالب اور نازو سے ملیں گے۔ اس پر نیم غنودگی کی کیفیت طاری تھی۔ میرے الفاظ کا وہی اثر ہوا جو اس کے سر پر ڈنڈا مارنے کا ہوتا۔ وہ چونک کے اٹھ بیٹھی۔ کیا کہہ رہے ہو؟ تم ہوش میں ہو نا؟ میں نے تمہیں ہوش میں لانے کے لیے یہ بات کہی تھی۔ وہ مایوس نظر آنے لگی۔ یعنی جھوٹ بولا تھا؟ یہ تو نہیں کہا میں نے جھوٹ، میں نے کبھی بولا ہے تم سے؟ اور تم سے کیا؟ میں نے تو آج تک جھوٹ کسی سے نہیں بولا، ماشاء اللہ سے۔ رابعہ ہنسی۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہوگا؟ میں نے کہا، میں تم سے مشورہ کرنے آیا ہوں۔ ہر چند کے عورت ذات کی عقل کے بارے میں میری رائے اتنی اچھی نہیں ہے، تو پھر جاؤ خود فیصلہ کرو۔ وہ بگڑ گئی۔ دیکھو نا، مجبوری میں سب جائز ہے۔ میں نے کہا، لوگ گدھے کو باپ بنا لیتے ہیں، میں مان لیتا ہوں کہ تم میری طرح عاقل و بالغ ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ ضرورت تو مجھے ہے، میں نے ڈانٹ کر کہا۔ کان کھول کے سنو لڑکی، میں تم پر ایسے انکشافات کرنے والا ہوں کہ تم سنو گی تو پٹ سے گر کے بے ہوش ہو جاؤ گی۔ لکھ لکھا نہیں ہے میرے پاس، اس لیے بے ہوش پھر کبھی ہونا۔ اس کے بعد میں نے اسے اپنی اور پیڈرو کی گفتگو کا خلاصہ سنا دیا۔ یہ خلاصہ بھی تلخیص طلب تھا کیونکہ اس میں 1 گھنٹہ لگ گیا، مگر 1 گھنٹے میں شاید 59 منٹ تو رابعہ کے سوالات کی نظر ہو گئے۔ اب کیا کرو گے تم؟ وہ ساری بات سن کے بولی، لا حول ولا قوت الا باللہ، یہی تو میں تم سے پوچھنے آیا تھا، ہونا تو وہی ہے۔ میں سچ بولوں گا تو برا لگے گا، تم خود کوئی چکر چلاؤ، کسی صحافی سے مدد لو، غالب کو بہت لوگ جانتے ہوں گے۔ رابعہ بولی، کسی اخبار کے کرائم رپورٹر کو ساتھ ملاؤ، اس کو بتاؤ کہ غالب کو اغوا کرنے والوں نے فلاں جگہ رکھا ہے، مگر یہ بات یقینی نہیں ہے۔ پھر وہ کیا کرے گا؟ یقین کی بنیاد پر تو بہت کچھ ہو سکتا ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے سکندر۔ پولیس کو بھلا کون روک سکتا ہے؟ وہ منمانی کرتے ہیں، قانون کی آڑ تو اس وقت لیتے ہیں جب وہ کچھ نہ کرنا چاہیں۔ رابعہ نے کہا، کرائم رپورٹر کے لیے 1 سب انسپیکٹر اور 2-4 سپاہیوں کے ساتھ چھاپا مارنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، مگر مجسٹریٹ اور وارنٹ، کون پوچھتا ہے وارنٹ کو؟ اور وہ دکھاتے کب ہیں؟ چادر اور 4 دیواری کے تقدس کی تو محض اصطلاح ہے، بیان بازی کے لیے۔ اور مجسٹریٹ کیا تم نہیں ہو سکتے؟ آج تک کسی نے مجسٹریٹ سے شناختی کارڈ مانگنے کی ہمت کی ہے؟ رابعہ بولی، جیسے پولیس مقابلے میں بوگس ہوتے ہیں اور بعد میں ثابت نہیں کیے جا سکتے، ایسے ہی پولیس کے چھاپے ہوتے ہیں، کون ہوگا دیکھنے والا، فریاد کرنے والا؟ وہ صاف مکر بھی سکتے ہیں۔ میں نے سخت جذباتی ہو کر کہا، رابعہ تم نے اس وقت پھر مجھے اتنا شرمندہ کر دیا، اتنا کہ چلو چلو فضول بکتے ہو۔ تمہاری مرد کی کھوپڑی سے وہ بات نکل ہی نہیں سکتی کہ عورت ذات ناقص العقل ہے۔ نہیں، میں سچ کہہ رہا ہوں، اس وقت میرا دل چاہ رہا ہے بس تمہارا منہ۔ میں نے اٹھتے ہوئے کہا۔ رابعہ نے بگڑ کے کہا، پاگل ہوئے ہو؟ میں ماروں گی قریب آئے تو، منہ میٹھا کرا دوں، مگر افسوس کہ یہاں چینی تک نہیں ہے۔ مٹھائی کا بھلا کیا ذکر، یہ تمہارا منہ لال کیوں ہو رہا ہے آخر؟ میں نے پھر بیٹھتے ہوئے کہا۔ رابعہ خفت سے مسکرائی، منہ نہیں تو نہیں کیا؟ شلجم جیسا منہ تھا، چکندر ہو گیا۔ میں نے ڈانٹ کر کہا، کیا سمجھا تھا آخر تم نے؟ میں ایک شریف آدمی ہوں ابھی تک،
شادی کے بعد نہ رہوں تو اور بات ہے، کوئی نہیں رہتا۔ اب تم جاؤ، دفع ہو جاؤ، رابعہ بولی، ورنہ میں کاجل کو اٹھاتی ہوں۔ ارے نہ ہم کاجل سے ڈرتے ہیں نہ سرمے سے، دفع ہم ہوتے نہیں، تشریف لے جاتے ہیں، وہ بھی کوئی درخواست کرے تو شرافت سے۔ اچھا حضور، آپ کی بڑی عنایت ہوگی، تشریف کا ٹوکرا اٹھائیے اور لے جائیے یہاں سے۔ رابعہ نے ہاتھ جوڑ کر کہا۔ میں نے دانت نکال کر کہا، اس کے بغیر بھی میں چلا جاتا۔ صبح میری آنکھ دیر سے کھلی، ناشتے کی میز پر ہم سب یکجا ہوئے تو میں رابعہ اور کاجل کو دیکھ کر حیران رہ گیا۔ نہ صرف یہ کہ انہوں نے کپڑے بدلے تھے بلکہ نہا دھو کے باقاعدہ 16 سنگار بھی کیے تھے۔ 16 نہ صحیح 10-12 میں کسر نہیں چھوڑی تھی۔ ہمارا میزبان غائب تھا، صرف ایک ویٹر با ادب با ملاحظہ ہوشیار کھڑا تھا، اسے میں نے چلتا کر دیا۔ قسمت میں یہ ذلت بھی لکھی تھی۔ میں نے ناشتے کے لوازمات سے بھری ہوئی میز کو دیکھا۔ کچھ خدا کا خوف کرو، خدا کی نعمتوں کو ذلت کہتے ہو؟ نہیں سمجھی نا بابا، میں حالات کی ذلت کو رو رہا تھا۔ یہ دیکھو ہم کہاں ہیں، کس کا دیا کھا رہے ہیں اور کس کا دیا پہنا ہے تم نے۔ اللہ جسے چاہے وسیلہ بنا دے، رابعہ نے کہا، اور کیا پتا کل کو تمہارے خیالات ہی بدل جائیں۔ کس کے بارے میں؟ پیڈرو کے بارے میں؟ ناممکن، ناممکن کچھ نہیں ہوتا۔ آدمی جذبات کی اینک سے برسوں غلط دیکھتا رہتا ہے، پھر کسی دن نقل کی خوردبین مل جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ جو کچھ نظر آ رہا تھا وہ تو تھا ہی نہیں۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تمہیں اتنا بھی معلوم نہیں کہ کاجل نے کہا، لڑنے کی بجائے کسی سے پوچھو کہ پیڈرو کہاں گیا ہے آخر، جہنم میں جائے میری بلا سے۔ میں نے کہا، یعنی وہیں جہاں بلاخر تم جاؤ گے؟ رابعہ نے کہا، بالکل تمہارے ساتھ، ایجاب و قبول کے بعد۔ میں نے کہا، اور چھوارے بانٹ کر۔ کاجل ہنسنے لگی، عورت تو گھر کو ہی اپنی جنت سمجھتی ہے۔ خیر وہ بالکل ٹھیک سمجھتی ہے۔ تم نے دیکھا ہے کسی فلم میں کسی شور کو گا گا کے یہ اعتراف کرتے ہوئے؟ اسی وقت پیڈرو نمودار ہوا۔ مجھے کچھ دیر ہو گئی، دراصل تم سے زیادہ رات کو میں اس مسئلے کا حل سوچتا رہا۔ ہم نے مسئلے کا حل تلاش کر لیا ہے، میں تو حل کو اپنے ساتھ لے آیا ہوں، پیڈرو بولا۔ ڈرائنگ روم میں بیٹھا ہے، ناشتہ کر لیا تو آؤ اس سے مل لو۔ ڈرائنگ روم میں ایک بالو ٹہل رہا تھا، مگر وہ پلٹا تو بالکل انسان کا بچہ ثابت ہوا۔ اس کا قد چھوٹا تھا، جسم اتنا باریک کہ وہ بالو کی طرح چلنے پر مجبور تھا۔ اس کے سر پر الجھے ہوئے بالوں کا ڈھیر تھا، ناک پر گول شیشوں والا چشمہ، اور غالباً اس نے 1 ہفتے سے شیو نہیں بنائی تھی۔ وہ خشخشی داڑھی میں تھا۔ اس نے لپک کر مجھ سے مصافحہ کیا اور پھر مجھے گلے لگا لیا۔ اس کے جسم سے بیک وقت عطر ہنا، تمباکو، نسوار اور میل کی بو آ رہی تھی۔ ہم عاجز ہیں۔ کس سے؟ میں نے کہا، اور دل میں کہا کہ عاجز تو شاید تم سے زمانہ ہوگا۔ ارے بھائی ہمارا نام ہے عاجز، پیڈرو نے کہا۔ انہوں نے پولیس کو بھی اتنا ہی عاجز کر رکھا ہے جتنا مجرموں کو۔ یہ بڑے دانسو قسم کے کرائم رپورٹر ہیں، اور کرائم جہاں بھی ہو وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ اسکول میں، ہاکی کے میدان میں، مینا بازار میں، یہ غالب کے بڑے مداح ہیں۔ میں نے ان سے ہاتھ ملایا۔ آپ جانتے ہیں غالب کو؟ غالب کو بھلا کون نہیں جانتا، پورا دیوان پڑھا ہے میں نے۔ واہ واہ، کیا شعر لکھا ہے ظالم نے، کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب، شرم تم کو مگر آتی نہیں، ابھی تک حج پر گیا کہ نہیں؟ ہر مسلمان کے لیے بڑی شرم کی بات ہے۔ میں نے اپنا سر پیٹنا چاہا مگر مجبوری تھی۔ اس جاہل شخص کو خدا نے وسیلہ بنا دیا تھا تو فائدہ اٹھانا بھی ضروری تھا۔ وہ بدستور غالب کی تعریف کیے جا رہا تھا۔ یار اس نے شراب چھوڑی کہ نہیں؟ ہم نے شعر پڑھا تھا اس کا، غالب چھٹی شراب پر اب بھی کبھی کبھی پیتا ہوں، روز ابرو شب ماتاب میں۔ یہ بارش کے موسم میں شراب پیتا ہے۔ افسوس بارش میں تو آدمی پکوڑے کھاتا ہے، آم کھاتا ہے، اور یہ ماتاب کون ہے؟ اس کے کوٹھے پر جا کر پیتا تھا کبھی کبھی۔ میں نے کہا، چھوڑیں عاجز صاحب، افسوس کی بات یہ ہے کہ اسے ماتاب کے کوٹھے پر ہی سے بدماشوں نے اٹھا لیا اور یہاں قید کر رکھا ہے۔ ایسی کی تیسی کر دیں گے ہم سب کی۔ اتنے مشہور آدمی کو اغوا کر لیا۔ ہمارا اخبار ہے خانہ خراب، اس میں ہم خانہ خرابی کے ساتھ واقعات لکھتے ہیں جن سے اس ملک کا خانہ خراب ہو رہا ہے۔ ابھی آپ چلیں میرے ساتھ، کسی کو کچھ بتانے کی ضرورت نہیں، انسپیکٹر اپنا آدمی ہے، یوں نکال دے گا آپ کے دوست کو، یوں۔ اس نے چٹکی بجائی اور پھر اس چٹکی سے نسوار نکال کے دانتوں میں دبا لی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ شخص صحافی ہو سکتا ہے، مگر ہر جگہ ایسے بہت سے نام نہاد اخبار اور صحافی ہوتے ہیں جن کو سنجیدہ قارئین تو نہیں ملتے، مگر وہ بلیک میلنگ سے ہر جگہ اپنا کام ضرور نکال لیتے ہیں۔ ایسے اخبار چیزڑے بھی کہلاتے ہیں اور زرد صحافت کے علمبردار بھی۔
جو اس پیشے کو بھی بدنام کرتے ہیں اور انہیں بھی جو اس پیشے سے متعلق ہے۔ میں نے رابعہ اور کاجل کو پیچھے چھوڑا اور عاجز صاحب کے ساتھ پیڈرو کی گاڑی میں روانہ ہو گیا۔ رہنمائی کرنے والا خود پیڈرو تھا، مگر عاجز صاحب کو پورا پتہ سمجھانے کے بعد وہ راستے میں گاڑی سے اتر گیا۔ غالباً وہ پولیس کے سامنے نہیں جانا چاہتا تھا۔ پولیس کا سب انسپیکٹر ایک جیپ میں عاجز صاحب کا منتظر تھا اور خاصا بیدار نظر آتا تھا۔ خو یار عاجز صاحب، ہم آپ کو بہت عاجز کیا۔ ابھی ہمارا افسر لوگ کو پتہ چلا تو یار کیسے پتہ چلے گا؟ اور تم کون سا غلط کام کر رہے ہو؟ اغوا شدہ آدمی کو بازیاب کرنا کیا تمہارا کام نہیں ہے؟ علاقہ بھی تمہارا ہے تو پھر ڈر کیسا؟ بندہ برآمد کرو اور مجرموں کو پکڑ دو، کل دیکھو کیسی دھوم مچے گی تمہارے کارنامے کی۔ مجرم مسلح ہیں؟ اس نے فکر مندی سے پوچھا۔ تم ڈرتے ہو؟ عاجز صاحب نے کہا۔ وہ ایسے مجرم نہیں ہے جو پولیس سے مقابلہ کریں۔ بس اب چلو، اب دیر مت کرو۔ نامعلوم راستوں سے گزرتے ہوئے 20 منٹ بعد ہم لوگ ایک بستی کے مضافات میں خالی نظر آنے والے گھر کے سامنے رک گئے۔ میرا دل اس خیال سے دھڑک رہا تھا کہ شاید چند منٹ میں غالب اور نازوں سے پھر ملاقات ہو جائے گی۔ میرے دل میں پیڈرو کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہونے لگا تھا، جو کچھ عرصہ پہلے ایک ناممکن سی بات ہوتی، مگر میں اس حقیقت سے روپوشی اختیار نہیں کر سکتا تھا کہ غالب اور نازوں کی بازیابی صرف اسی کی وجہ سے، اسی کی مدد اور کوشش سے ممکن ہوئی۔ سب انسپیکٹر نے موقع واردات کا جائزہ لیا اور اپنے 2 سپاہیوں کو حکم دیا، تم ادھر والے مکان سے چھت پر چلے جاؤ، تم پیچھے جاؤ، مجرم گلی سے فرار نہ ہو جائیں۔ 2 سپاہی اس کے حکم کے مطابق پیچھے والی گلی میں 7 والے مکان کی چھت پر پہنچ گئے۔ 7 والے مکان میں اکیلی عورت اپنے 2 بچوں کے ساتھ کمرے میں چھپ گئی۔ اس کے لیے تو قانون کی راہ میں رکاوٹ ڈالنا، پولیس سے اپنے گھر میں داخل ہونے کا اختیار نامہ طلب کرنا ہی بہت بڑا جرم تھا۔ ادھر ادھر کے بہت سے گھر آباد تھے، مگر کسی میں اتنی ہمت نہ تھی کہ قریب آ کے پولیس سے اس کارروائی کا سبب معلوم کرتا۔ جو یہ حماقت کرتا، اصل مجرم سے پہلے مشکوک افراد میں شامل ہو جاتا اور دخل در معقولات کی سزا تھانے جا کے پاتا۔ وہ متوسط طبقے کی آبادی تھی اور جس گھر کا پولیس نے محاصرہ کیا تھا وہ بھی عام قسم کا گھر تھا۔ اس کے دروازے کھڑکیاں بند تھے، مکان پر حال ہی میں پلستر مکمل ہوا تھا مگر رنگ نہیں ہوا تھا۔ بظاہر اس میں زندگی کے آثار مفقود تھے، لیکن میں جانتا تھا کہ غیر قانونی طور پر کسی کو مبہوس رکھنے کے لیے ایسی ہی آبادیاں اور اسی قسم کے گھر بہتر پناہ گاہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہر طرف سے مطمئن ہو جانے کے بعد سب انسپیکٹر نے دروازے پر دستک دی۔ اس کے دستک دینے کا انداز بھی اتنا کرخت تھا کہ نیا دروازہ بھی ہل گیا۔ اس کے باوجود اندر خاموشی رہی۔ اس نے دوسری بار لات ماری اور چلا کے کہا، اوئے اندر کون ہے؟ باہر نکل۔ اس جملے میں 2 الفاظ محکمہ جاتی تھے جو صرف پولیس استعمال کرتی ہے، اور ان کا اثر بھی وہی ہوتا ہے جو طلسماتی غار پر علی بابا کے کھل جا سم سم کہنے سے ہوا تھا۔ ایک دم دروازہ کھل گیا